تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، آج مبارک دن بھی ہے، یوم الجمعہ سید الایام ہے۔ سبحان اللہ، برکتوں والا دن ہے جہاں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی پر 70 گنا، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنے پر 70 دیا جاتا ہے۔ درود پاک کی بھی الحمدللہ فضیلتیں اس دن مزید بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو آج نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے، کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے دن جتنا ہو سکے گا اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، پروگرام ایک نئی صبح ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا اور ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ہی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ آپ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام میں آپ ہر مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں، نیکی کی دعوت الحمدللہ عام کی جاتی ہے، یہاں سے کلام بھی آپ کو سنائے جاتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی کی جاتی ہے۔ تو آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ پروگرام میں سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی حسب معمول تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر،
سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے اور اس کی ایک سورہ حشر، بڑی ہی پیاری یہ سورت ہے. سبحان اللہ. اس سورت کی جو کچھ آخری آیتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت ہی عالی شان. سبحان اللہ. یہ تو قرآن کریم سارا ہی مکمل قرآن کریم بڑا ہی پیارا اور کمال کا ہے، ہر آیت ہی نرالی ہے، لیکن ان آیات میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ پاک کے مزید کمالات، اس کے اوصاف. سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ. تو قرآن کریم کو اگر ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو الحمدللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی. تو کوشش کیا کریں روزانہ، زیادہ نہیں تو اگر ایک آیت ہی ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ تفسیر صراط الجنان یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بڑی ہی پیاری یہ تفسیر ہے، 10 والیوم میں ہے، 10 جلدوں میں ہے. بہت زبردست بہت آسان کر کے پیش کی گئی ہے. اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کی دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ایک میں کیا
سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا رنگ جدھر دیکھوں مدینے کا رنگ کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہی گو کرم ایسا قسمت میری چمکائی گے چمکائی گے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی گے آقا سینے میں گو تو بس دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائے گے آقا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم کرم ایسا شہنشاہی کرم ایسا میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو مجھے بلا لو شہی مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم انبیاء رسول اللہ کرم انبیاء رسول اللہ کرم انبیاء رسول اللہ کرم انبیاء بلا لو
شیر و شمبر فاطمہ حیدر مدینے میں کرم یا رسول محتشم گو کرم یا میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ ذکر مدینہ مدینہ شاہ ذکر مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسین کاٹے دلکش ہے قدرت نے ایسا سوارا مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مر کر دے غبارے مدینہ پیروں گرد کعبہ پیروں گرد کعبہ میں پیروں گرد کعبہ پیوں زم پیروں گرد کعبہ پیوں زم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تمہیں بنا دو سگی عطار پر اب تو کرم ہو سگی عطار پر اب تو کرم ہو جدھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کے روزے کی۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دربار کی با ادب با ذوق حاضر نصیب فرمائے، اور روزہ رسول پر حاضر ہو کر اللہ ہمیں اسی انداز سے جھوم کر مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ان کی بارگاہ میں نعتیں پڑھنے سنانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہے دل کا عبید یہ ارماں،
پھر بن کر ان کا مہماں دربار میں نعت سناؤں وہ وقت مبارک آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ ہم آج جب اس جگہ پر مدینہ پاک سے بہت دور، میلوں دور کی مسافت پر بیٹھ کر رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، کاش کہ وہ دن بھی آئے کہ ہم وہاں پر حاضر ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ان کو ان کے قصیدے سنائیں، ان کی نعتیں پڑھیں، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ اللہ نے چاہا تو وقت بھی ضرور آئے گا، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ اور امیر السنت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ بس ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، اللہ نے چاہا تو امید رکھیں، آج نہیں تو کل سے ہی ہمارا بھی بلاوا آئے گا۔ اور آج جو الحمدللہ لاکھوں حجاج اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کے مبارک گھر کا طواف کرنے کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، اللہ نے چاہا تو ایک وقت وہ ہوگا کہ ہم بھی وہاں پہنچیں گے اور ہم بھی کہیں گے کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ناظرین الحمدللہ بہت زبردست کلام بھی آپ نے سنا، مزید بھی آپ کو کلام سنائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا ٹاپک بڑا شاندار، بڑا ہی نرالا ہے، اور وہ ہے روضہ رسول۔ سبحان اللہ، روضہ رسول کی معلومات۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ، وہ پیاری جالیاں، سبحان اللہ، وہ پیارا پیارا سبز گنبد جو عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، عاشقوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جس کو دیکھ کر غم اور پریشانیاں بھلا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ مبارک دربار جس پر حاضر ہونے کے لیے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سینوں میں جو دل ہیں وہ دھڑک رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ اس مبارک دربار کی حاضری کم از کم نصیب ہو جائے تو ہم بھی جو ہے وہ سعادت مندوں میں اپنا نام شمار کر لیں۔ امیر السنت فرماتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ تو وہ مبارک دربار بڑا ہی عظیم دربار، بڑا عظمت والا دربار ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے بڑے بادشاہ دیکھے ہوں گے، بڑے سلطنت کرنے والے دیکھے ہوں گے، ان کی سلطنتیں، ان کی حکومتیں محدود وقت تک کے لیے ہوتی ہیں، محدود دائرے کی ہوتی ہے۔ وہ ایک ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، دو ملک کے بادشاہ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بادشاہ ہوں گے بھی تو پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ لیکن یہ جو بادشاہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے، ان کی بادشاہت ہے، وہ ایک دو ملک کی نہیں، صرف اس ظاہری دنیا کی نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری سربراہی فرمائیں گے، ہمیں شفاعت فرما کر اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ ان کے عظیم دربار کی حاضری کسی کو نصیب ہو جائے، کتنی عظیم یہ بات ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو روضہ رسول سبحان اللہ بہت ہی مقدس وہ جگہ ہے۔ کیا ہے روضہ رسول کے حوالے سے معلومات، کچھ تاریخ، کچھ ہسٹری آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ گنبد خضرا کی کچھ ہسٹری پیش کریں گے، گنبد خضرا کی تعمیر جو ہے کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا اس کا پیچھے کے معاملات ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آج تشریف فرما ہے، ظاہری جسم کے ساتھ میرے آقا جہاں پر آرام فرما ہے، سبحان اللہ، وہ جگہ، اس کے حوالے سے کچھ معلومات، وہ جگہ کس کی تھی، کیا ہے وہ گھر کس کا تھا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منبر کی آج بات کریں گے، نبی پاک کے محراب کی بات کریں گے، اس کی کیا ہسٹری ہے، مسجد نبوی شریف جو ہے وہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ آج کے پروگرام کے ہم خاص طور پر اس پر گفتگو کریں گے، چونکہ مبارک مہینے چل رہے ہیں، مدینے کی یادیں ان سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ سب سے پہلے مظفر بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے، نبی پاک کا جو مکان عالی شان، اس کے حوالے سے کچھ آپ معلومات اگر ہمیں دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ علی بھائی، مسجد نبوی شریف وہ مبارک مسجد ہے، ہمارے آقا کی نسبت والی مسجد، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی مطلب یہ ہے نبی کی مسجد، نبی کی مسجد۔ سبحان اللہ۔ شہر کو شرف ملا کہ نبی کا شہر، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، تو مدینہ افضل ہو گیا۔ واہ،
جس چیز کو بھی ہمارے آقا سے نسبت ہوتی گئی، ہمارے آقا کی امت ہے تمام امم سابقہ سے افضل ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے آقا پر جو قرآن مجید نازل ہوا تمام آسمانی کتابوں میں اور صحائف میں سب سے افضل ہوا. جی. تو یہ مسجد نبوی شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد، مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ عرصے بعد، پہلے تو مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، کچھ عرصے کے بعد مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر کی گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے ایک حجرہ وہیں پر تعمیر کیا گیا، سبحان اللہ. جس کو حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے. ماشاء اور اللہ. آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار اسی حجرہ عائشہ میں موجود ہے. یعنی جہاں نبی پاک کا مزار شریف ہے جی. تو وہ نبی پاک کا مکان ہی ہے مکان اصل میں، بھی، جس کو مکان حضرت عالی عائشہ شان ماشاءاللہ، مکان جنت نشان، سبحان وہ بلند، وہ مرتبے والا مکان سبحان کہ اللہ. جس کو سرکار کی رہائش کا شرف سبحان حاصل اللہ، ہوا. سبحان اللہ. اور صرف حیات مبارکہ ظاہری حیات تک نہیں واہ. بلکہ قیامت تک ہمارے آقا وہیں تشریف فرما سبحان ہوں گے. اللہ. اور وہ زمین ایسی افضل ہو گئی کیا بات. جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا کہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے کہ وہ جگہ جو ہے عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. وہ ساری کائنات یعنی سب سے جنت افضل سے جگہ، بھی جنت افضل. سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی اور اس میں حرم کسی کا پاک اختلاف بھی نہیں ہے، کسی کو اختلاف. سارے سبحان اللہ. امت کا اس پر اجماع ہے، سبحان اللہ. سارے مکاتب فکر اس پر مجتمع اچھا. ہیں کہ وہ جگہ جہاں سرکار علیہ السلام آرام فرمائے نا، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وہی حجرہ ہے. اب اس کی وہ تعمیر امیر السد نے فرمایا نا کہ عرش اولا سے اعلیٰ، ہاں. میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر جگہ سے بالا ہے، میٹھے ہر نبی مکان کا سے ہر مکان سے ہر بالا. مکان سے بالا میٹھے نبی میٹھے کا. نبی کا روزہ. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجرہ انور جو ہے تعمیر کیا گیا تو شروعات میں مطلب وہ آج کی جو شکل ہے ویسا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں کھجور کی ٹہنیاں وغیرہ اور چھپر جو بنا کر، پھر یہ کمبل جو اس کی جو دیواریں تھی، دروازہ وغیرہ تھا، تو اس کو کمبل وغیرہ سے اس میں پردے جو ہے لگائے گئے تھے. یعنی ایک شروعات کا دور جو ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حجرہ شریف جو ہے تعمیر ہوا، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہوتی رہی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعد میں جو ہے نا اس کو مضبوط جو ہے وہ تعمیر کیا گیا مٹی گارے وغیرہ سے. یہ آج جو ہے مسجد نبوی شریف اس کے مشرقی حصے میں جو ہے الحمدللہ یہ موجود ہے. اور پہلے اس کی جو ہائٹ تھی نا، یہ قد آدم اس سے 1 ہاتھ اونچا، اچھا. یعنی بہت زیادہ بلند ہائٹ بھی نہیں تھی کہ ایک انسان جتنا کھڑا ہوتا ہے، ایک انسانی جو قد ہوتا ہے اس سے 1 ہاتھ بلند، اس طرح کی اس کی ہائٹ تھی. تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم قیام فرما تھے. بالکل سادگی والا انداز ہے. دونوں جہاں کے گو ہیں سرور، پیٹ پہ پھر بھی 2 ہے پتھر. اللہ. سادہ ہے امت کے یاور صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نا غلاموں کے لیے بھی ڈھارس ہے بہت. اگر کسی کا آج دنیا میں کوئی مکان، چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، یا مکان وسیع نہیں ہے، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تو اس کو ڈھارس جو ہے رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر جو ہے حجرہ جو ہے یہ شروعات میں ان ساری چیزوں سے وہ مزین نہیں تھا. تو ہم بھی جو ہے گویا ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے اس کی برکتیں جو ہے ہمیں بھی حاصل ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو جس نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کی تدفین کی جاتی ہے. صحیح. تو صحابہ میں بھی پہلے تو یہ واقعہ جو پیش آیا اس کو حادثہ قیامت نما وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. صحابہ کرام پہ گویا قیامت صغریٰ جو ہے نا ٹوٹ پڑی کہ جن کے ساتھ تھے، جن کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کا نظروں سے اوجھل ہو جانا، کیا کریں، کس طریقے سے کریں. خیر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ جس نبی کی جہاں پر وفات ہوتی ہے، وصال ظاہری ہوتا ہے، وہیں پر تدفین ہوتی ہے. تو حجرہ عائشہ ہی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے ایک اپنا جو ہے ایک سمجھ لیجئے ایک اپنی خواہش پیش کی، ایک وصیت پیش کی کہ میرے جنازے کو تیار کر کے روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور اس پر جو وہاں تالا لگا ہوا ہے، کڑی لگی ہوئی، تالا لگا ہوا ہے، اگر وہ تالا خود بخود کھل جائے، عرض کرنا جا کے کہ ابو بکر حاضر ہے، حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے، اگر وہ تالا خود بخود کھل جائے تو پھر مجھے وہاں سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا.
تو قربان جائیے وہ آقا جنہوں نے اپنے ساتھ سے نوازا، سبحان اللہ، چل مدینہ کے وقت بھی، ہجرت مدینہ کے وقت بھی جن کو ساتھ میں ہمارے آقا لے کر سفر مدینہ پر روانہ ہوئے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا کہ اصدق الصادقی سید المتقی ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ دو ہجرت کرنے والے، ان میں سے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار سور میں جانے والے، زندگی بھر ساتھ رہنے والے، بارگاہ میں حاضر رہنے والے، اور کیسا مقام۔ ایک شاعر نے بھی یہ کہا نا کہ محبتوں کا صلہ کون ایسا دیتا ہے کہ یار غار اس میں آج بھی ہے ہمارے آقا کے ساتھ، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، جی سنہری جالیوں میں یار غار آج بھی ہے، کیا بات، کہ ایسا آپ نے مقام۔ تو وہ جب یہ پیش کیا گیا نا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، تالا بھی کھل گیا، تالا کھل گیا اپنے آپ، اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، واہ واہ، کہ سبحان حبیب حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید ایک جگہ بچی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، آپ کی خواہش بھی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری یہاں پر تدفین ہو جائے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہوں، اپنے والد کے قریب رہوں انتقال کے بعد بھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواہش پیش کی کہ اگر مجھے وہاں پر دفن ہونے کا موقع ملے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر جو ان کو ترجیح دیتے ہوئے کہ نہیں یہ عمر فاروق کا مقام ہے، امیر المومنین ہے، اور میں اپنی جان پر جو عمر فاروق کو جو ترجیح دیتی ہوں، آپ نے ان کو دفن ہونے کی اجازت دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ کا تقویٰ بھی دیکھیے، امیر المومنین نے ایک تو اجازت تو مل گئی تھی، جی، لیکن اپنے بیٹے سے فرمایا کہ چونکہ میں اب اس وقت امیر المومنین ہوں، جی، تو ہو سکتا ہے میرے اس روب اور میرے دبدبے کی وجہ سے میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اجازت دے دی ہو، میرے انتقال کے بعد بھی اجازت طلب کرنا، اگر وہ کہیں تو مجھے دفن کرنا یہاں پر، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا تو بات۔ پھر یہ اس طرح سے معاملہ رہا۔ پھر ہمارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا بھی جب وصال ہو گیا تو آپ کے حجرے شریف میں جو جگہ خالی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کرنے کا معاملہ ہونے والا تھا، لیکن وہاں جو کچھ ایک فسادی گروہ بلوائیوں کا اور خارجیوں کا اس طرح کا جو کھڑا ہو گیا، جو آپ کے بہت مخالف تھے، بہت آپ کو شہید کرنے میں، انہی لوگوں نے شہید کیا، اور انہوں نے دفن کرنے کے لیے بھی روکنے کی بہت یہ کوشش کی کہ یہاں نہیں تدفین ہو سکتی ہے۔ تو آخرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت البقیع شریف میں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا بھی مزار جنت البقیع میں۔ جتنے گھر والے جو مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہے چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن چونکہ آپ اس وقت آپ کا وصال دور ہوا تھا تو اس لیے آپ کو پھر وہیں پر جو ہے کوفہ میں، خلافہ، ہاں وہاں سے نجف اشرف میں الحمدللہ آپ کا جو مزار بنا ہے۔ تو یہ اب جگہ جو ہے، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے وقت میں بھی ان کو بھی جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس وقت جو مروان تھا مدینے کا جو گورنر، اس نے دفن، وہ آڑے آیا اور اس نے جو ہے نا وہ دفن نہیں ہونے دیا۔ خیر وہ آگے جو اب حجرے کی مزید جو جگہ، چونکہ وہ ایک اور وال بنا دی گئی تھی، اس طرف حجرہ عائشہ تھا اور جو دو مزارات تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اب ایک جگہ جو ہے وہاں آخری بچی ہوئی ہے۔ تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، ہمارے آقا نے بشارت بھی دی ہے کس طرح سے آئیں گے۔ جامع مسجد دمشق کے شرقی کنارے پر فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نزول فرمائیں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ساری آپ نے وہ دی۔ آپ نے پھر اپنے زندگی کے بقیہ جو ہے اوقات گزار کر، لمحات گزار کر آپ نکاح بھی فرمائیں گے۔ پھر آپ کی جو عمر مکمل ہوگی اور جب آپ کا وصال ہوگا تو پھر آپ کی تدفین بھی وہیں ہوگی، یعنی وہ جگہ آج بھی ان کے لیے جو ہے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی مختصر وقت میں زبردست ہسٹری بیان کی ہمارے مظفر بھائی نے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر میرے آقا آج تشریف فرما ہے، کرم فرما ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ جو مکان عالی شان ہے، وہ کیا تھا شروع میں، کس طرح سے وہ لیا گیا، اور پھر نبی پاک کی وہاں رہائش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مبارک حجرہ ہے، اسی میں نبی پاک کا وصال ہوا، پھر وہ آگے تک یعنی قیامت تک کے لیے اس میں ایک جگہ جو باقی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی ہے۔ اچھا، اس کو چاروں پانچوں طرف سے 5
5 سمجھ لیں سطح والی 5 کونے والی جو ہے نا دیوار بنا دی گئی ہے، اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل اس کو بند کر دیا گیا۔ بعض لوگ جو ہے نا ایک خیالی تصویر جو ہے پیش کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک دکھا کر، ایک امامہ شریف لگا ہوا، پھر قریب میں 2 مزارات، تو وہ جعلی تصویر ہے، کیونکہ اندر اب جو ہے انٹری ہی نہیں ہے، اندر چونکہ وہ پیک ہو چکا ہے، اور ماضی میں ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے سازشیں بھی کی روضہ رسول تک پہنچنے کی، زمین سے کھدائی کر کے، تو اس کو بھی بالکل زمین کو بھی وہاں کی بنیادوں کو بھی بالکل پیک کر دیا گیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈال کر کے کوئی سرنگ نہ بنا سکے، تو یہ بالکل بند حصہ ہے، اب کوئی دروازہ نہیں یا کوئی اندر جا کے اس طرح سے دیکھ نہیں سکتا ہے، تو یہ جو تصویریں جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ ہاں یہ سنہری جالیوں کے سامنے جو مواجہ شریف جو ہے اس وہاں سے مطلب عرض کر سکتے ہیں، باہر سے صلاۃ و سلام جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی بار بار با ادب اس مبارک دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ ٹاپک بڑا پیارا ہے، یقین مانیے بہت ساری معلومات ملے گی، لیکن وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو جلدی انشاءاللہ ہم تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حاجی صاحب، گفتگوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجر شریف کی، جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، اسی کے باہر سبحان اللہ ہم عاشقوں کے دلوں کی سمجھے کہ وہ دھڑکن جس کو دیکھنے کے لیے عاشق ترستا ہے، ابھی جو بات کی مظفر بھائی نے کہ ہم روضہ رسول کو جو قبر مبارک ہے، چونکہ اس کو بھی چاروں طرف سے پیک کر دیا گیا، اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ظاہری طور پر ہم سنہری جالیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو سنہری جالیاں جب بھی وہ ایک ہی لفظ یاد آتا ہے نا، تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا وہ جو کلام ہے پڑھا ہوا، سنہری جالیوں والے، سنہری جالیوں والے، سنہری جالیاں آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، سنہری جالیوں والے، سنہری جالیوں والے۔ یہ کلام مجھے بچپن سے الحمدللہ سنا ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک میں، تو جب بھی یہ سنہری جالیوں کا تذکرہ آتا ہے نا تو یہ کلام یاد آ جاتا ہے۔ اللہ پاک مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے۔ تو یہ روضہ رسول کے باہر جو جالیہ مبارکہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، جو ایک بار جا چکے ہیں ان کو بار بار، جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار اس مبارک دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ایک ذوق افزا ایمان افروز بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں رہائش تھی، جی، حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حجرے سے اور ممبر رسول کے درمیان کا حصہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے حجرے اور ممبر شریف کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ جنت کی کیاری ہے، سبحان اور قیامت کے دن جنت پہ اٹھا لی جائے گی، اور جہاں میرے آقا کے قدم نازنین لگے ہیں وہ جنت کی کیاری بن گئی، اور وہاں جو داخل ہو گیا گو ایسا ہے جیسے جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جیسے کہ حدیث پاک آپ نے بھی بیان فرمائی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، تو آقا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرے اس کے لیے شفاعت کا بھی مزدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کبھی روضے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روضے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ کاش کہ ہمیں وہ وارفتگی، وہ دیوانگی، وہ جذبہ نصیب ہو، آقا کے قدموں میں جو ہے وہ ہمیں نثار ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس۔ عاشقوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے سنہری جالیاں۔ یہ جالیاں مبارک جو ہے یہ ابھی کی بنی ہوئی نہیں ہے، اچھا، یہ بہت قدیم ہے۔ مقصورہ شریف جو ہے لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے جسے قبر مبارکہ کے اطراف میں حضرت سیدنا عمر عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ 5 گوشہ یعنی 5 کونے والی دیوار کے ارد گرد نصب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مصری سلطان رکن الدین
نے 668 ہجری میں لکڑی کی جالی مبارک بنائی تھی۔ اس وقت اس کی بلندی 2 آدمی جیسے 5.5-6 فٹ کی ہائٹ ہے تو وہ 10-11 فٹ کی ہائٹ کا جو ہے وہ لکڑی کی جالیاں بنائی گئی تھی۔ پھر شاہ زین الدین نے 694 ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھا دی جو چھت سے لگ گئی۔ 886 ہجری میں آتش زدگی آگ لگنے کی وجہ سے یہ حادثے کی وجہ سے یہ لکڑیوں کی جو جالی مبارک بنی تھی وہ شہید ہو گئی۔ سلطان قائد بائی نے لوہے اور پیتل کی جالیوں سے اسے پھر سے دوبارہ تیار کروایا اور اس کے ارد گرد جو ہے لوہے کی جالیاں اور سنہری جالیاں جہاں ہیں اس طرف پیتل کی جالی مبارک جو ہے وہ انہوں نے وہاں نصب کروائی۔ بقیہ تینوں اطراف میں جو ہے لوہے کی جو ہے وہ جالیاں مبارک لگائی گئی۔ مقصورہ شریف میں کئی دروازے ہیں، ایک قبلے کی دیوار میں جو سنہری جالیاں جہاں ہیں قبلے کی طرف جس کا نام باب التوبہ ہے، ایک مغربی دیوار ہے جسے باب الوفود کہتے ہیں، ایک مشرقی دیوار میں جس کا نام باب فاطمہ ہے اور ایک شمالی جانب سے جسے باب التہجد کہتے ہیں۔ باب فاطمہ کے علاوہ تمام دروازے بند رہتے ہیں۔ باب فاطمہ بھی اسی وقت کھولا جاتا ہے جب کوئی گورنمنٹ کا مہمان یا وفد آئے۔ یہ لوگ اگرچہ مقصورہ شریف یعنی جالی مبارک میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن پنج گوشہ دیوار کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں داخلے کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل اس طریقے سے پیک ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جعلی تصاویر بنا کر کے پیش کی جاتی ہیں، نقلی دراصل وہ ہے، تو ایسی کوئی وہ تصویریں دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی، تو تصویر کشی کیسے ہوگی؟ بالکل وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ دراصل یہ ہوا تھا کہ سازش کی تھی کہ آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس وقت کے جو سلطان تھے ان کے خواب میں آ کے فرمایا کہ لوگ میری قبر کے قریب آ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ غالباً اس طرح انہیں خواب آیا تو سلطان نے جو ہے سارے مدینہ منورہ کے لوگوں کی دعوت کی کہ وہ آ جائے۔ اچھا چہرہ بھی دکھایا جا رہا ہے لیکن سب آگے وہ 2 افراد نہیں آئے۔ فرمایا کہ وہ نظر نہیں آ رہے یعنی جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے متقی ہیں، اپنے حجرے میں اپنے گھر میں رہتے ہیں اور دن رات عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ کہا ان کو بھی بلایا جائے۔ جب بلایا گیا آنے کو تیار نہ ہوئے۔ بہرحال وہاں جب سپاہی پہنچی اور ان کے گھر کے اندر کا حصہ دیکھا تو گھر کے اندر سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ سرنگ بنائی تھی جو قریب آقا علیہ السلام کے جسد اقدس روضہ اقدس تک وہ پہنچ رہی تھی اور عنقریب ان کا جو منصوبہ تھا آقا علیہ السلام کے جس میں ناظرین کو وہاں سے لے جائیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام کے زندہ ہونے کی ایک مثال ہے نا، ثبوت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام حیات ہیں اور اپنے امتیوں کو متنبہ بھی فرماتے ہیں اور ان سے خدمتیں بھی لیتے ہیں۔ بہرحال ان کو جو سزا دینی تھی دی گئی۔ اس کے بعد شیشہ پلائی دیوار انڈر گراؤنڈ جو ہے بہت نیچے تک بنا دی گئی اور اوپر بھی جو ہے ایسی دیواریں جو ہے بنا لی گئی کہ اس کے اندر اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے سبحان اللہ سنہری جالیاں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے مزید جو ہے سیر حاصل گفتگو میں جو ہے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ زبردست ماشاءاللہ، یعنی کچھ ابتدائی باتیں جو ہے آپ نے بیان فرمائی کہ سنہری جالیوں کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے۔ یہ بھی آپ نے ناظرین سنا کہ سنہری جالی جو ہے کب بنائی گئی، کیا سلسلہ ہوا، پہلے لکڑیوں کی تھی اس کے بعد پھر یہ آگے سلسلہ ہوا۔ تو یہ سنہری جالیہ جس کو ہم کہتے ہیں، کیا بات ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اچھا پھر ایک اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر جو ہے گنبد وغیرہ جو ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی مظفر بھائی، ذرا وہ بھی اگر آپ بتائیں۔ یہ حجر مبارکہ پر پہلے تو شروعات میں کوئی گنبد نہیں تھا، اچھا چھت موجود تھی اس پر، تو اس پر ایک ادب کے لیے کیا کیا گیا تھا کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے تو وہاں چھت پر نصف قد آدم یعنی ایک انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کا ہاف سمجھ لیجیے حصہ، اتنی اونچائی تک وہ حصے پر جو ہے نا چاروں طرف سے باؤنڈری وال بنا دی گئی تھی کہ اگر کوئی اوپر اگر صفائی وغیرہ کے لیے بھی اوپر پہنچے تو وہ اس جگہ پر نہ پہنچے کہ جہاں سرکار کا جو روضہ ہے اس سے دور رہے۔ مطلب یہ ادب کے لیے اس دور سے الحمدللہ یہ اہتمام الحمدللہ یہ کیا گیا۔ پھر بعد میں جو ہے
کچھ موقع پر مصر میں اور دیگر اور جو فن تہذیب میں اس طرح سے جو سلسلہ ہوا کہ مزارات پر گنبد بنانے کے سلسلے شروع ہوئے، تو پھر بعد میں ہوتے ہوئے گنبد کی بھی تعمیر کی گئی، اور یہ جو گنبد آج گنبد خضرا دیکھتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہیں ہے چاند و سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگا کرتا۔ تو مدینہ منورہ کو آج جو چاند و سورج کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ گنبد خضرا جو آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، گویا کہ چاند اور سورج بھی ان سے نور کی روشنی اور خیرات حاصل کرتی ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو وہ آج جس نوعیت میں جس شکل میں ہے، شروعات میں ویسا نہیں تھا، بلکہ الگ الگ دور میں جو ہے سلاطین نے، بادشاہوں نے جو خدمت کا جن کو موقع ملتا تھا انہوں نے تعمیر کی۔ بعض اوقات ایک چھوٹا اور ایک بڑا گنبد الگ الگ بنایا گیا، اور ایک وقت تھا کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ سفید تھا، تو اس کو سفید جو ہے، سفیدی جو نسبت ہے وہ اس نام جو ہے وہ اس نام سے پکارا گیا۔ پھر بلو کلر کا، نیلے کلر کا بھی جو ہے گنبد ایک وقت آیا کہ وہ نیلے کلر کا گنبد بنایا گیا۔ پھر ہوتے ہوتے بعد میں الحمدللہ یہ گنبد خضرا گرین کلر میں جو ہے پورا بنا دیا گیا۔ اس کے اندر کئی جو ہے روشن دان ہیں، الگ جو روزن جو ہوتے روشنیوں کے لیے، اس میں بعض مستطیل کے بھی ہیں، گول بھی ہے، اور خاص طور پر قبر انور سے جو ہے نا وہ ایسا ایک سوراخ جو ہے بنایا گیا چھت میں کہ جب مدینہ منورہ میں اگر قحط کا معاملہ ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ان سوراخوں کو کھول دیا جاتا، اور جیسے ہی آسمان دھوپ چھائی ہوئی ہے، تیز دھوپ ہے، کوئی دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی اس کو کھولا جاتا، جالی ہٹائی جاتی ہے، اس کی رکاوٹ جو ہٹائی جاتی ہے اور کھولا جاتا، گویا آسمان جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی، آپ کے روضہ انور کی زیارت کرتا تو بادل نمودار ہو جاتے اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا ایک جو ہے اس دور میں بھی واقعہ ملتا ہے کہ اس دور میں بھی جب سرکار یہ اس طرح کا گنبد اور یہ ساری چیزیں جب تعمیر نہیں ہوئی تھی، صرف چھت بنی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی کسی نے جو ہے خواہش پیش کی تھی، مطلب پریشانی ظاہر کی تھی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو غالباً ام المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اس چھت میں نا ایک سوراخ بنا دو۔ سوراخ بنا دیا گیا، بارش ہو گئی۔ اب وہ حاضر ہونے والے اس کی حکمت سمجھنے کے لیے پوچھنے لگے کہ آپ نے صرف سوراخ بنانے کے لیے کہا اور بارش ہو گئی، اس کا کیا تعلق ہے، یہ کیا معمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ آسمان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کو نہیں دیکھا تھا، جب تم نے سوراخ بنا دیا نا تو وہ زیارت ہو گئے، وہ آسمان بھی گویا رو رہا تھا، آسمان رونے لگا تو یہ بارش ہو گئی۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ انداز الحمدللہ آج گنبد خضرا الگ الگ دور میں عاشقان رسول جو ہے وہ جو بھی خدمت کرنے والے ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، سلاطین ہوتے تھے، وہ اپنا اپنا نذرانہ جو پیش کرتے تھے، خدمت کا جو حصہ، پھر جو بتایا گیا جو حادثات وغیرہ بھی ہوئے، یا کبھی آج کوئی بھی عمارت ہوتی، بلڈنگ ہوتی ہے، 50 سال بعد 100 سال بعد اس کو پھر سے ریپیئر کرنے کا، اس کا پھر سے کنسٹرکشن کرنے کا کچھ نہ کچھ معاملہ پیش آتا رہتا ہے، تو الگ الگ دور میں جو ہے اس طرح سے ہوتے رہے، اور آج جو الحمدللہ ایک عرصے سے جب سے گنبد خضرا جو سبز رنگ کا ہوا ہے اس کے بعد سے پھر اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ اسی طرح سے رہے گا اور یہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بنے گا۔ الحمدللہ عاشق کی دل کی دھڑکن ہے آج بھی، اور رہے گا، بنا رہے گا انشاءاللہ، صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک دربار کی حاضر نصیب فرمائے۔ مزید بھی اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ آئیے یہ مدینہ پاک کی جہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو نظم کے اندر بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین بھی ہم سے ماشاءاللہ کلاموں کی فرمائش کرتے ہیں، بہت سارے کلام سننا چاہتے ہیں۔ آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوٹیوب پر اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین کی کچھ فرمائشیں ہیں، اگر کچھ آڈیوز بھی ہیں تو بھی بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کیا بات، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، سبحان اللہ۔ محمد نور الدین قادری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی آپ سب کو جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، انشاءاللہ سناتے ہیں۔ انس اشرفی بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری والدہ کی فرمائش پر آرزو ہے یہی اپنے دل میں، مل کے ہم سب مدینے کو جائیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ میری والدہ حاجی ہیں، دعا کریں میری والدہ جلد حج پر جائیں،
میرے والد حاجی ہیں اور والدہ بھی حج پر جائیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی، ہم سب کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان سب کے والدین کو اللہ پاک باادب باذوق مبارک دربار کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ ہمارے والدین کے صدقے مبارک دربار کی حاضری نصیب فرمائے. مجاہد اشرفی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. مجھے کلام سنا دیجئے. کوئی کلام کی شاید فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، یہ کوئی کلام ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیں. سرکار غم ہو گئے بے شمار، یہ نعت شریف سننا چاہتے ہیں. جی کچھ وائس ہیں، اگر ناظرین کی کچھ کالز ہیں تو وہ ذرا شامل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا اطاری ممرہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ٹاپک چل رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. ایک کلام ہے در پہ بلاؤ مکی مدنی، اس کے چند اشعار سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں شامل کرنے کی. جی مزید ذرا دیجیے گا. السلام علیکم علی بھائی، میرا نام ریاض ہے، میں جواپورہ گجرات میں جواپورہ رہتا ہوں. میرا توفیق یہ ہے کہ لوگ غیبت گوری کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غیبت گوری کر کے کوئی کا اچھا دیکھ کے غیبت کیوں کرنے کی. اور علی بھائی میرا توفیق یہ بھی ہے، تم سب کو جمعہ مبارک. علی بھائی آپ کو جمعہ مبارک، مظفر بھائی کو جمعہ مبارک، الطاف بھائی کو جمعہ مبارک. آپ کے جو کیمرے والے بھائی ہیں ان کو بھی جمعہ مبارک، کیونکہ وہ بھی بہت محنت کرتے آپ کے پیچھے. جو کیمرہ لگاتے، سیٹنگ کرتے، آپ کا سب لائیو بتاتے، وہ بھی بہت اچھا ہے. اور علی بھائی میرا توفیق یہ ہے کہ دعا کرو کہ مسلمان سدھر جاوے، نماز کے راستے پہ چلے، مسجد میں نماز پڑھنے جاوے. کہ علی بھائی بہت مسجداں خالی ہوتی ہے. اور میرا توفیق یہ ہے کہ میرے کو اچھی سی نعت سنا دو امام حسین کے نام پہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت کچھ کا اظہار کیا ماشاءاللہ. کئی جذبات بھی ہیں، کئی ٹاپک انہوں نے بتایا. نیکی کی دعوت بھی. اللہ آپ کا ماشاءاللہ درد بھی ہے کہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. کیمرہ مینوں کو بھی یاد رکھا. حاجی صاحب کا نام لے لیا بس. کیا بات ہے. سب کی محبت ہے ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب کو دیکھا نہ ہو. اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے. آپ کا جذبہ، آپ کی کڑھن گجرات سے، جوہاپورہ احمد آباد سے انہوں نے بتایا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کو جو درد ہے اور آپ کی جو کڑھن ہے مسلمانوں کو لے کر کے، اور مسجدیں خالی ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے. اللہ پاک آپ کی محبت سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت ساری وائس بھی ہمارے پاس آئی، ناظرین کی فرمائشیں بھی آئی، یوٹیوب پر بھی ہیں. کچھ کلام سلیکٹڈ اگر 3-4 آپ شامل کر لیں، چونکہ ٹاپکس اور بھی انشاءاللہ میں لے کر چل رہا ہے. جی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر کے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی گئے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت میں
گئے سنو لوگو، وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار گو، طالب ہوں میں آپ کا شاگاں، مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو، آپ کا سائل آپ کا منگتا حاضر دربار ہو، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہے کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، غم گو گئے بے شمار آقا، غم گو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ کی بات گئے، میری زندگی کا سوال گئے، میرا خواجہ عطائے رسول گئے، وہ بگانے چیشتے کا پھول گئے، وہ بگانے گلشن فاطمہ چمنے، علی کا نہال گئے چمنے، علی کا نگال ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے کلام ہم نے شامل کیے ناظرین آپ کی فرمائش پر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذوق شوق برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا مقدر فرمائے۔ ماشاءاللہ زبردست ٹاپک بھی ہمارا چل رہا تھا اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، کچھ آڈیوز ہیں، ذرا اس میں سے چلائیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفق کلکتہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ گنبد خضرا کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ پہلے ہرے رنگ کا نہیں تھا بلکہ اس کا رنگ پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بھی کچھ بیان بھی کیا کہ یہ پہلے سفید رنگ کا تھا پھر یہ تبدیل ہوا، کیا حساب کیا ہے کچھ مزید؟ جی وہی اسی طریقے سے، اچھا وہی کچھ تھا ماشاءاللہ کہ
پہلے سفید رنگ کا تھا، پھر نیلے رنگ کا ہوا، پھر نیلے رنگ بعد ہوا۔ میں 1800 کچھ یہ 1233 ہجری میں جو یعنی تقریباً 200 سال پہلے اس کو پھر سے جو ہے نا تعمیر جو ہے کیا گیا، چونکہ وقت کے حساب سے جو بھی خدمت کرتے رہے سلاطین جو رہے، تو 1233 ہجری میں اس کی پھر سے تعمیر ہوئی، اور 1253 ہجری میں یعنی تقریباً 188 سال قبل جو ہے وہ یہ گنبد خضرا پر یہ گرین کلر سبز جو رنگ کیا گیا، تو جب سے الحمدللہ یہ سلسلہ مطلب تب سے ہے، اور ماشاءاللہ ابھی بھی جگمگا رہا ہے، عاشقوں کا دل کا نور ہے۔ بلکہ اتنی محبت امیر سنت دامت برکاتہم علیہ کو تو اس سے ہو گئی ہے سبز، ہرا رنگ اتنا آپ کو پیارا ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ کہیں پر اگر ہرا کوئی رنگ بچھا ہوا ہو تو آپ اس پر بھی پاؤں رکھنے میں ایک ادب، آپ کا شوق، آپ کا ذوق کہ آپ اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں ہرے رنگ پر جو ہے میرا پاؤں نہ پڑ جائے، ہرے رنگ پر، ہری گھاس پر۔ تو یہ ایک عاشق کی کا عشق ہے۔ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں اپنے طور پر کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے حدیث سے؟ عشق ہے، اور عشق جہاں تک قرآن و حدیث کے مطابق ہو کرنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام کے ورق انداز سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے جو قطرات ہوا کرتے تھے وضو کے وقت، نبی پاک کے جو قطرات، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ نبی پاک کے جو قطرے ہیں وہ زمین پر نہ گرنے پائے۔ ایک مقام پر جب دیکھا نا، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر غالباً وہ سارے صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں نا، نبی پاک وضو فرما رہے ہیں، کلی کا پانی ہے، منہ کا نبی پاک کا مبارک پانی ہے، تو ہاتھ دھو رہے ہیں اس کا پانی ہے، پھر مبارک قدموں کا جو پانی ہے، صحابہ کرام لیتے تھے اس طور پر کہ آگے سے بڑھ کر ایک سے ایک آگے بڑھتے کہ نبی پاک کا مبارک جو دھوبن ہے یہ نیچے گرنے نہ پائے، دھوبن، تو اس کو اپنے چہروں پر، اپنے جسم پر ملتے تھے۔ عشق کی بات ہے، حالانکہ نبی پاک نے حکم تھوڑی دیا تھا کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے، میرے پانی کا ادب کرنا ہے اور میرا پانی گرنے نہیں دینا، یہ عشق ہے، نبی پاک نے منع بھی نہیں فرمایا۔ تو یہ جو چیزیں عشق میں جہاں تک جن کی اجازت ہے تو اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور ان کے جاسوسوں نے آ کر جب دیکھا یہ سب کیفیت عاشقانہ انداز، تو ان کے سرداروں سے کہا کہ ان سے کہ میں نے کیسر و کسرا کو بھی دیکھا ہے جی، لیکن یہ جو ادب ان کا دیکھا ہے نا کہیں نہیں دیکھا۔ جو اپنے نبی کا لعاب دہن یا جو ہے وضو کا غسالہ کا پانی جو ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ ان کے خون کو گرتے ہوئے کب دیکھ سکتے ہیں؟ ان سے نہ لڑنا، ان سے جنگ و جدال نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بہرحال گنبد خضرا کی بھی بات ماشاءاللہ ہوئی، مزید بھی کچھ سوالات ہیں وہ بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز غوری گلبرگہ شریف سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدینہ شریف کے اور بھی نام ہیں کیا؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، مدینہ طیبہ کے اور بھی نام ہیں، کئی نام اس کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ بطول اپنے طیبہ بھی اس کا نام ہے، مدینۃ النبی بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ 20 نام بھی بعض نے ذکر کیے ہیں، بعض نے اور بھی علماء کرام نے مختلف 100 تک بھی نام بعض نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے کافی نام ہیں، بہت سارے فضائل اس کے ماشاءاللہ احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جی مزید بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نثار عالم بیتیا بہار سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، جنت البقیع کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کیا فضیلت ہے؟ عاشق سبحان اللہ، جی کیا فرمائیں گے؟ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتا دیا کہ یہ وہ مقام ہے، مدینے میں مرے، جنت البقیع میں آ گئے، وہ سیدھی شفاعت نگر ہے، وہ آقا کے، جس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بن سکے کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ صحابیات کے مزارات، ان کے قرب میں، ان کے جوار میں، ان کے قدموں میں اگر جگہ مل جائے۔ دنیا کے قبرستانوں کو دیکھتے نا علی بھائی تو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی مطلب کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، لیکن جنت البقیع ایک دنیا کا واحد قبرستان ہے۔ خدا کی قسم عاشقان رسول کی تمنا ہوتی ہے کاش اسی میں ہم اب دفن کر دیے جائیں، اس میں ہمیں جگہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ ہم سب کو، عاشقوں کی خواہش ہوتی ہے، امیر سنت نے ہم کو جا بجا مطلب انہیں ذہن دیا ہے وہ دعاؤں میں بھی کہ یا اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وجہ سبحان اللہ کہ
نبی پاک کا مبارک. اچھا یہ بھی ہے نا خصوصیت جنت البقیع کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدمین شریف جو ہے نا بالکل اسی کی طرف ہے, یعنی نبی پاک کے قدموں میں یہ قبرستان ہے. جنت البقیع میں آرام کرنے والا گویا کہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا شب و روز قیامت تک آقا کے گنبد کو دیکھ رہا ہے اور گنبد خضرا کی بقیع کو بھی دیکھے, سبحان کوئی اللہ. بعید نہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا وہاں جب حاضر ہوتے ہیں جی. تو مسجد نبوی شریف میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد بقیع کی جنت البقیع کی طرف مسلمان حاضر ہوتے ہیں, سارے صحابہ کرام اور سب کو ایصال ثواب کیا جائے گا. تو سب سے زیادہ عاشقان رسول جہاں حاضر ہو رہے ہیں, جہاں دعائیں کر رہے ہیں, ایصال ثواب کر رہے ہیں, وہ دفن ہونے والا کتنا خوش نصیب ہے وہاں پر. سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر اہل سنت کی پیر و مرشد ہے اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, اور ان کا انداز یہ ہے کہ آپ نے طویل عمر پائی ہے, اپنے زندگی میں 77 حج کیے تھے, آپ نے 77 حج کیے تھے. 18 سال میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے ہاتھ سے دستار بندی ان کی فرمائی. کیا بات. اور پھر یہ اسی عمر سے, جوانی کے عالم سے آپ مدینہ شریف میں آ کر وہیں بس گئے کہ میرا انتقال ہو تو مجھے بس بقیع ملے, یہاں سے کہیں نہیں جاؤں. یہاں تک کہ لوگوں نے کبھی ہٹانے کی بھی کوشش کی, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تو جو سامان اٹھا کے باہر نکال رہے تھے وہی پھر سامان اندر رکھنے لگے. بارگاہ رسالت میں آ کر روتے ہوئے عرض کی آقا مجھے میرا سامان نکال دیا, مجھ کو مدینے سے جو ہے دور کر رہے ہیں, مدینے سے نکالا جا رہا ہے. تو رو رو کر فریاد کر کے لوٹے تو پولیس والوں نے کہا کہ بھائی حکومت سے آرڈر آ گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے شہر بدل نہ کیا جائے, آپ مدینے میں رہ سکتے ہیں. تو آپ نے اتنا عرصہ گزارا اور آپ کا مزار پر انوار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر ہے. تو ایسے مقام پر جو ہے نا جن کو خوش نصیبوں کو الحمدللہ موقع ملا, اور عاشقان رسول جو حاضر بھی ہوتے ہیں نا, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ کہا جاتا ہے کہ میری حاضری ہے یا مدینے میں حاضر ہوں, اگر بقیع نہیں ملی تو پھر واپس آؤں گا. بقیع نہ ملی تو یہ تاریخ کو میری واپسی ہے, اس تاریخ کو واپسی ہوگی. یہ انداز ہے. اور جب عاشقان رسول جاتے بھی تھے اور وہاں سے واپس بھی آتے تھے, بقیع نہ ملنے کا بھی ایک غم ہوتا تھا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں, کہ مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا. ہم اشک بار ہی پہنچے تھے, اشک بار چلے, اور بقیع جو ہے مل جائے, اگر کئی ایسے ہوتے خوش نصیب. کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. امیر علیہ السلام فرماتے نا, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ بوبی دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑ. اور طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی, ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. اور فرماتے ہیں نا امیر سنت کے, کیوں مدینہ چھوڑ آیا, تجھے کیا ہوا تھا عطار, وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات. مدینہ پاک کی باتیں اور مبارک قبرستان جو ہے جنت البقیع, اس کی باتیں ہی نرالی ہیں. اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری بھی نصیب فرمائے مدینہ پاک کی, اور آخری بار جب حاضری ہو اللہ کرے کہ وہیں پر ہمارا دم نکلے. سبب بھی بیان فرماتے ہیں اپنے شعر میں, مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینہ. نبی پاک کی وجہ سے ہے نا, اور نبی پاک جب تک نہیں گئے تھے تو وہ یثرب تھا, بیماریوں کا گڑھ تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن نبی پاک کی برکت سے اب اس کی مٹی کو بھی خاک شفا کہا جانے لگا. الحمدللہ. اور یثرب اگر آپ کہہ دیں نا تو بخاری شریف کی شرح میں شارح بخاری لکھا ہے کہ اگر کوئی اب مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو اب اسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 مرتبہ مدینہ 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 کہے. کیا بات ہے, یہ اس کا کفارہ ہے. اور علماء شارح بخاری مفتی شریف الحق ابجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کے کفارے میں کوئی چیز کہی جائے نا تو وہ عبادت پر مشتمل ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ مدینہ مدینہ کہنا عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق سے معمور تیرے سینہ رہے, لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود. اچھا, یہ دونوں قبرستان دنیا کے افضل ترین قبرستان ہیں, جنت المعلا اور جنت البقیع. تو جس خوش نصیب کو دفن تو ہونا ہی ہے, انتقال تو کرنا ہی ہے. سندھ کے یا ہند کے گورے غریبہ کا ہے خوف, موت طیبہ میں ہمیں درکار ہے. تو عاشقوں کی یہی تمنا ہوتی ہے. اور اس کی فضیلت بھی ہے, ناظرین بھی یہ سن لے کہ اگر کوئی سچی تڑپ رکھتا ہے جنت البقیع شریف کا میں دفن ہونے, اور اس کے وطن میں یا اس کے شہر میں انتقال ہوا یا کہیں بھی غریب الوطنی میں انتقال ہوا, سچی اس کی تڑپ ہوگی, اس کی دعائیں ہوں گی نا, تو اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ انتقال کے بعد ہو سکتا ہے اس کے لاشے کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا جائے. واہ واہ واہ. اور اسے واقعات ملتے بھی ہیں نا الحمدللہ, کہ جو
ख्वाहिश रखते थे, मदीने में तो मरे हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हिंद में जाए हम मरते या हमारी वहां तदफीन होती, तो उनकी कब्रों को जो है कब्रों से उनके लाशों को निकाल कर हिंद में फेंक दिया जाता है, और जो किसी और कोने के हिस्से में दुनिया के किसी और कोने में मरते हैं लेकिन मदीने में रहने की तड़प और वहां मरने की तरस है, तो उनकी लाशों को जो है जन्नतुल बकी में मुंतकिल किया जाता है। तो ये अपनी तड़प के ऊपर है, हमारा शौक हमारा ज़ौक़ क्या है। क्या बात। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह आफियत का मामला फरमाए, ईमान पर सबसे पहले तो खात्मा हो। आमीन। अगर ईमान पर खात्मा ही नहीं है तो मदीने में मर के भी बंदे का क्या, जहन्नम में जाएगा। लिहाजा ईमान पर सबसे पहले हमारा खात्मा हो और अल्लाह करे कि आफियत के साथ और आसानी वाली नबी पाक के जलवों में अल्लाह पाक बहुत अता फरमाए, और आखिरी जब हाज़िरी हो मदीने पाक में तो आका के जलवों में दम निकले और जन्नतुल बकी हमें नसीब हो। बहरहाल माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, मज़ीद हम चीज़ें शामिल करते हैं मुख्तसरन। अच्छा, जो सुतून है मस्जिद नबवी शरीफ के, कुछ उसकी अगर मुख्तसर मालूमात पता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में 8 सुतूनों को जो है ना खुसूसी फजीलत हासिल है, जिसमें से अब 2 सुतून जो है उसी ख़ास हुजरे मुबारक के अंदर दाखिल हो गए, तो आज उनकी ज़ियारत जो है मुमकिन नहीं। अच्छा। लेकिन ये जो बकिया 6 सुतून हैं उसमें सबसे पहला सुतून उस्तवान हन्नाना, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ तामीर हुई और आपके खुतबा देने के लिए ना एक लकड़ी का एक मिंबर बनाया गया जी। लकड़ी का मिंबर बनाया गया, तो वो उस पर आप तशरीफ़ फरमा होकर जो है ना वो खुतबा दिया करते थे। फिर बाकायदा जब मिंबर बनाया गया तो अब उस लकड़ी के जो है सुतून को जो है उसको हटाने की बारी आई, तो अब वो देखिए जिसको सरकार का जो कुर्ब मिल जाए उसका इश्क मोहब्बत का क्या आलम, और जिसको सरकार से जुदा होना पड़े, तो वो लकड़ी का तना जो था वो सुतून था, वो जो है सरकार के गम में ऐसा रो रहा था जैसे छोटा बच्चा कोई रोता है, बिलक बिलक कर ज़ोरदार उसकी आवाज़ आ रही है। और जिस तरह से गाभिन जो ऊँटनियाँ जो है वो जो उनको तकलीफ़ होती है वो आवाज़ निकालती हैं, इस अंदाज से वो बिलक कर रो रहा था सरकार से जुदाई के गम में। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते पुरअनवार फेरा उस पर और उसको शफ़क़त दी, तो फिर उसको करार आया। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है अगर तू चाहे तो जहाँ से तुझे लाया गया वहीं तुझे जो पहुँचाया जाए, और अगर तू चाहे कि जन्नत में तुझे लगा दिया जाए तो तू क्या इख्तियार करता है। तो उसने जो कहा सहाबे किराम तो नहीं सुन पाए, लेकिन हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि इसने जन्नत को इख्तियार कर लिया। तो वहीं पर जो है ना उसको दफन भी किया गया, और फिर बाकायदा जो है मिंबर का जो सिलसिला हुआ। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जब लकड़ी का सुतून जो है, लकड़ी का तना जो है सरकार के हिजर फिराक में रोता है, तो ए मुसलमान, ए आशिक रसूल, तुम क्यों नहीं रोते सरकार से जुदाई की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब तर मतलब मामला है कि जो बेजान चीज़ें हैं, जमादात जिनको कहा जाता है कि जिनके अंदर रूह नहीं है, तो वो भी सरकार से इश्क व मोहब्बत रखती हैं और जुदाई का गम रखती है। तो ये वो यादगार में वो जो सुतून है वहाँ पर उसको उस्तवान हन्नाना कहा जाता है। इस पर इनाम क्या मिला जी, अजर क्या मिला? जो इश्क मुस्तफ़ा में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, आका उसे सीने से भी लगा रहे हैं और उसे इख्तियार दे रहे, तू चाहे तू जहां से लाया गया तो वहीं रखा जाए या तुझे जन्नत में। बेजान जो है दरख्त के टहनी को भी, दरख्त के तने को भी जन्नत का मुजदा दिया जा रहा है, और आका फरमाते हैं कि इसने जन्नत को पसंद किया तो जन्नत पे इसे नस्ब किया जाएगा। तो हम भी आका से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत। और वो यानी जो रोता है उसका काम कैसे होता है, माशाअल्लाह। वो रो कर उसने वक्ती जुदाई हो रही थी, उसने हमेशा का कुर्ब हासिल कर लिया कि जन्नत में पहुंचेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर तशरीफ फरमा वहाँ होंगे तो जन्नत में जाकर उसको हमेशगी मिल जाएगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए, घबराए वही जिसका गमख्वार नहीं होता। सही। फिर एक सुतून है, दूसरा सुतून जो है उस्तवान आयशा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है। ये मिंबर मुनव्वर से तीसरे नंबर पर जो है ये सुतून है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई सहाबे किराम ने यहाँ पर बार बार जो है ना नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह। ये एक रिवायत बताई गई कि अगर लोगों को पता चल जाए, इस मस्जिद नबवी शरीफ में एक ऐसी जगह है कि अगर लोगों को पता चल जाए ना कि यहाँ ये बहुत फजीलत की हामिल है और यहाँ दुआएं कबूल होती है, ये अगर बता दी जाए तो लोग कुरान अंदाजी करने लगेंगे। यानी सहाबे किराम में से हर एक चाहेगा कि भाई वो पर्चियाँ डाली जाए, जिसका नाम निकले अब उसको वहाँ पढ़ने का नमाज जो है मौका मिले। तो
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا تو جو صحابی تھے سننے والے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ارشاد فرمائیے کون سی جگہ ہے. تو آپ نے اس وقت تو تعامل جو ہے اس وقت نہیں ظاہر کیا لیکن بہت انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے ظاہر کر دیا کہ وہ جگہ ہے وہ ستون ہے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی نسبت سے وہ مشہور ہوا تو اس جگہ پر آپ فوراً جا کے نماز پڑھنے لگے. تو دیگر صحابہ کرام نے بھی دیکھ لیا کہ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو نشاندہی ہو گئی ہے, پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ یہی وہ جگہ ہے. تو پھر صحابہ کرام بھی الحمدللہ وہاں پہنچ کر نماز جو ہے ادا کرتے ہیں. پتہ یہاں یہ بھی چل رہا ہے کہ نسبتیں جہاں حاصل ہو جائیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم جو نسبتوں کے پیچھے جاتے ہیں, نسبتوں سے ہم اپنا رابطہ جوڑتے ہیں, یہ اس میں کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے, بلکہ تو اسلاف اور صحابہ کا طریقہ ہے. الحمدللہ. آج یہ دیکھیے کئی ایسی ادائیں ہیں جس کو آج حج کے اندر دیکھیں, قربانی کے اندر دیکھیں کہ اللہ والوں کی اداؤں کو جو ہے نا وہ عبادت بنا دیا گیا, یادگار بنا دیا گیا کہ رہتی دنیا تک مسلمان جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں. ایک ستون کا نام ہے استوانِ توبہ. استوان ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابو لبابہ صحابی تھے, ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک سفر میں جانے کے وقت جو ہے وہ کسی وجہ سے رہ گئے تھے اور پھر ان کو بڑی جو ہے ندامت ہوئی اس چیز پر. اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا, اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور بس جو ہے رفع حاجت وغیرہ کے لیے وہ جاتے تھے, بکیا بندھے رہتے تھے کہ سرکار کی بارگاہ وہ ہے نا کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. تو وہ الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہوئی اور بشارت ان کے لیے ملی, ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی, جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی. اور پھر انہوں نے پھر جو بھی جس وجہ سے وہ معاملہ تھا تو وہ سارا معاملہ جو باغ کسی کا تھا تو باغ کسی نے جو ہے وہ پورا اللہ کی راہ میں وہ یہ کر دیا کہ میں اس کی مصروفیت کی وجہ سے اس سفر میں نہیں جا پایا. تو یہ جگہ جگہ یادگار الحمدللہ عز و جل مسجد نبوی شریف میں موجود ہے. آج بھی وہاں لوگ جب پہنچتے ہیں تو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ابو لبابہ کا جو ستون ہے یہ والا ہے, حضرت عائشہ کا ستون یہ والا ہے. تو اس طرح سے وہ مقامات ان کے قریب پہنچ کے بندہ اگر وہاں دعائیں کرے, عبادت کرے, اب وہاں جا کے ایک صحابی کی دعا ماشاءاللہ قبول ہوئی, وہاں جا کے بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, یہ مقام ہے, یہ ان کی یادگار ہے, ان کے صدقے کیا عجب کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے, ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں. آمین. مزید ستونوں کے حوالے سے مختصر ارشاد. جی, ایک استوان حرس ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اکثر جو ہے یہاں نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. ایک استوان وفود ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ اس کے پچھلے والے جو ستون استوان حرس کے پیچھے واقع ہے. کبھی گرد و نواح کے وفود جو ہے نا وہ عرب میں حاضر ہوتے تھے, قبول اسلام کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوتے تھے, تو یہاں پر اس ستون کے قریب جو ہے نا تشریف فرما ہوتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے ان کو مشرف فرماتے اور صحابہ کرام ارد گرد بیٹھتے. تو ان کی بھی ایک یادگار قائم ہو گئی کہ یہ وفود, آج دعوت اسلامی میں قافلہ کہا جاتا ہے, وفود بھی کہا جاتا تھا ایک وقت میں کہ وفود جو ہے تربیتی وفود, تربیتی قافلے, مدنی قافلہ. تو یہ جو الگ الگ ڈیلیگیشن, الگ الگ جماعت مل کر جو آیا کرتے تھے لوگ, تو یہ اس جگہ کی نسبت الحمدللہ عز و جل اس ستون کو حاصل ہے. ایک ہے استوان جبرائیل, حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی نسبت والا ایک ستون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر وحی لے کر جو ہے نا نازل ہوتے تو اس ستون کے پاس نازل ہوتے. تو یہ ستون مبارک سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر پاک سے متصل ہے اور یہ بالکل ہے نا قبلے کی سمت سبز جالی مبارک کے اندر ہے, یہ والا ستون ہے. پھر جو 8واں جو آخری ستون جو ہے وہ استوان تہجد ہے. یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تہجد کی نماز یہاں ادا فرمائی. تو آج بھی جو خوش نصیب جو آج جن کو موقع ملے اور جو جا رہے ہیں, جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو یہ ستون بھی معلوم کر کے اگر یہاں تہجد کی نماز ادا کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے گا. یہ تو یہ چند جو مخصوص ہیں, اس کے علاوہ تو ہر ستون, ساری مسجد نبوی شریف ایسی بابرکت ہے. ہر مقام پر جہاں جہاں جو پرانی اس دور کی مسجد رہی ہوگی, جہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کے بوسے لیے ہوں گے, ایک ایک ستون پر ہمارے آقا کی نظر پڑی ہوگی, تو ہر ستون ہی بابرکت ہے. یہ تو وہ ستون ہے جو شاید نبی پاک کے زمانے میں تھے, اور جی چونکہ اب ظاہر ہے کہ جب توسیع ہوتی گئی تو اب کچھ نئے حصے وہ الگ ہو گئے. ماشاءاللہ ستون ہیں, شاید گنتی کرتے چلے جائیں اب تو بہت سارے ستون ہیں. ہر ایک کی اپنی فضیلت, نبی پاک کے دربار سے جو قریب آ گیا اس ہر ستون کی یقیناً فضیلتیں ہیں, برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے. پھر اور بھی ماشاءاللہ مقدس مقامات وہاں پر ہے. ریاض الجنہ
جس کو روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ میں سے ایک روضہ ہے، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اصل میں لفظ ہے روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اگرچہ شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ریاض الجنہ مطلب ہوتا ہے جنت کی کیاریاں، یعنی روضہ کی جمع ہے ریاض، ٹھیک ہے، تو روضہ یعنی ایک کیاری اور ریاض یعنی کیاریاں، تو اصل ہے روضۃ الجنہ جنت کی کیاری، لیکن ریاض الجنہ کے طور پر مشہور ہے، تو کہنے میں اگرچہ شرعی طور پر قباحت نہیں، لیکن اصل جو ہے وہ لفظ ہے روضۃ الجنہ۔ پھر نبی پاک کا مبارک محراب بھی جہاں پر تھا وہ بھی ہے، پھر نیا اب تو محراب وغیرہ تعمیر ہوئی ہیں، سب چیزیں ہیں۔ آخری حاجی صاحب میں چیز وہ جو ہے صفہ شریف جو ہے صفہ چبوترا، اس کے حوالے سے کچھ آپ غیر ارشاد فرمانا چاہیں کیا کہا؟ صفہ جو ہے وہ سائبان، سائے والے جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جب باب جبریل سے داخل ہو تو تھوڑی سے آگے چلنے پر ہی ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو تقریباً آدھے میٹر کی اونچائی پر ہے، 12 میٹر بائی 8 میٹر پر مشتمل یہ چبوترا ہے، اور چاروں طرف اس کے پیتل کی جو ہے سنہری جالیاں نما جو ہے وہ اس کی فرسیل بنی ہوئی ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو حجر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پیچھے کی طرف یہ حصہ ہے، مسجد نبوی شریف کا حصہ تھا۔ اس میں وہ فقراء، وہ غریب صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اور جن کے پاس مال و اسباب نہ تھے، وہ یہیں پر 40 سے لے کر 70 سے لے کر 400 تک کے صحابہ یہیں پر رہتے تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی صدقہ وغیرہ آتا تو ان میں تقسیم کر دیا تھا، کچھ ہدیہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مل کر کے وہ ہدیہ خود بھی تناول فرماتے، ان کو بھی کھلاتے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر یہ صحابہ شب و روز علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رب کائنات عز و جل نے تمہارے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو تم تمنا کرتے کہ کاش یہ فقر و فاقہ کا یہ سلسلہ طویل ہو جائے۔ یعنی یہ فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے، علم دین حاصل کرنے والے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گویا حاضر ہوئے کہ مجھے کچھ بہت شدت کی بھوک ہے۔ اب وہ ظاہری طور پر کچھ نہ تھا، جو ہے ایک دودھ کا پیالہ آیا، تو اب یہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ آ گیا ہو، ابھی خوش ہوئے کہ یہ پیالہ مجھے ملا، میری پیاس بجھے گی، میری تکلیف دور ہوگی۔ حالانکہ یہ ایسے بھی فاقے ہوتے تھے کہ پیٹھ جو ہے زمین پہ لگاتے یا پیٹ کے بل سو جاتے، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، اور کھڑے ہونے کے لیے پتھر پیٹ پہ باندھ دیا کرتے تھے کہ کھڑے ہو سکے۔ اب جب وہ دودھ کا پیالہ ملا تو فرمایا ابو ہریرہ یہ 70 صحابہ جو اصحاب صفہ کے صحابہ ہیں نا، ان کو پیش کرو۔ اللہ اکبر! اب ایک پیالہ دودھ اور 70 صحابہ، اب کسی صحابی کو دیا، اب وہ اصحاب صفہ بھی بھوکے پیاسے فاقہ مستی میں رہنے والے، اب وہ پیے جا رہے، وہ سیر ہو کر پی رہے، اور بالکل جو ان کی وہ ہے ساری بھوک اور پیاس بٹانے کے بعد بھی وہ پیالہ دیکھا تو ویسا کا ویسا، ایک کے بعد دوسرے یوں کرتے کرتے 70 صحابہ میں وہ دودھ پلایا گیا۔ اب بھی وہ دودھ اتلا کے اترائیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب آپ تناول کرو، آپ اسے نوش فرماؤ۔ تو انہوں نے پیا، پی لیا، بہت جی بھر کر پیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، فرمایا اور پیو، پھر پیا، اتنا پیا کہ اب مطلب وہ تو نہیں ہے، فرمایا اور پیو۔ اللہ اللہ! آقا علیہ السلام کہ مطلب وہ انداز کو اعلیٰ حضرت کس طرح کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ! یہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں پر یہ خدمات انجام دی گئی، اور اسلام کی جو روشنی ہمیں مل رہی ہے، علم دین کا جو فیضان ہے، یہ اصحاب صفہ یوں کا کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا وہ پہلا مدرسہ، بالکل یوں کہا جا سکتا ہے، یعنی باقاعدہ اس طرح کی عمارت تو نہیں تھی، اس طرح آج عمارتیں ہوتی، لیکن اس دور کا ایک اپنا سسٹم تھا۔ نبی پاک وہاں پر جلوہ فرما ہو کر صحابہ کرام کو علم دین سکھاتے، آج بھی اس کی نشاندہی ہے نا، وہ ابھرا ہوا حصہ آج بھی موجود ہے، آدھا میٹر تقریباً جو ہے بالکل وہ
ابھرا ہوا ہے. کوئی اگر زیارت کرنا چاہے تو حجرہ عائشہ کے پیچھے کا جو مقام وہاں ہے پر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, جی ہاں, برکت الحمدللہ. حاصل کرنے کے لیے. تو آج بھی اس کی یادگار ہے. اس طرح کے کئی ماشاءاللہ مقامات ہیں مدینہ طیبہ میں. میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا, مزید بھی آپ ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں, بڑی پیاری کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کیجئے, ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں نیٹ سے. اس کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں, عشق مدینہ میں مزید سے مزید انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, آخر میں نے کل بھی عرض کی تھی ناظرین, ایک خوشخبری آپ کو سنانی ہے ناظرین. الحمدللہ رب العالمین, آنے والی 25 مئی یعنی سنڈے کو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح میں چیف گیسٹ کے طور پر بطور خاص الحمدللہ نگران ہند مشاورت دعوت اسلامی انڈیا کے نگران آل رسول سید محمد عارف علی اتاری صاحب کرم فرما رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. ان کی خصوصی شرکت ہے, مدنی پھول عطا فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے اس دعوت کو عام کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں, ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں. آل رسول کی انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے, ان کے ملفوظات بھی سنیں گے اور برکتیں بھی حاصل کریں گے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ کی دھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کہ ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کہ ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہی امید اپنے ہونے کو مل جائے. دو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اپنے کرم سے اے رب کریم عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے, برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مدینہ پاک کی مقدس باتیں ہم نے ابھی اپنے اس پروگرام میں اے اللہ بیان کی, ہمیں بھی بار بار باادب بازوق مبارک دربار کی حاضری نصیب فرما. اے رب کریم عز و جل میٹھے مدینے میں ایمان آفیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرما. اے رب کریم عز و جل جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں, تڑپ رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, مدینہ پاک کی محبت رکھتے ہیں, یا اللہ سب کو ورق دربار کی حاضر نصیب فرما. عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. مسلمانوں کو بیماریوں, پریشانیوں, تنگ دستیوں اور دیگر طرح کی اے اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے رب کریم ہمارے ملک ہندوستان کو برکتیں عطا فرما, ملک ہندوستان کو سلامتی عطا فرما. ظالموں کے ظلم, بد نظروں کی بد نظری سے ہمارے وطن عزیز کی اے اللہ حفاظت فرما. کرم فرما, رحم فرما. ہمارے والدین کو, جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکی, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. جن کے والدین حیات ہیں رب کریم ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو